بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشراف امتی حملة القرآن واصحاب الليل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم ایک بہت ہی خوشی کی نسبت سے یہاں پر جمع ہیں، اور وہ نسبت یہ ہے کہ کئی بچوں نے اللہ پاک کے اس عظیم کلام کی قرآن کریم کی تکمیل کی ہے۔ الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں وقتاً فوقتاً ہم یہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ آج کی یہ مجلس بھی اسی نسبت سے ہے، اور ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ 3 بچوں کی حفظ کی تکمیل ہوئی ہے اور 4 بچوں کی ناظرہ قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ کچھ وقت قبل ہی ہماری سالانہ تقریب ہوئی ہے، اور یہ سارے ختم اس سالانہ تقریب کے بعد ہوئے ہیں۔ بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے ان والدین کے لیے کہ جن کے بچے قرآن کریم کی تکمیل کر لیں۔ دنیا میں خوشیوں کے بہت سارے موقع انسان پر آتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی ہر خوشی عارضی ہے، فانی ہے اور محدود ہے اور ناپائیدار ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صبح ہم خوش ہوتے ہیں، دوپہر میں ہم غمگین ہو جاتے ہیں، شام کو کسی بات پہ خوش ہوتے ہیں، رات کو کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک دن خوش ہوتے ہیں، اگلے دن پریشان ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، اور اسی نظام میں ہمارے لیے خیر ہے، جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں کوئی حقیقت نہیں، پائیداری نہیں کہ اس میں تم دل لگا کے بیٹھ جاؤ۔ جس طرح یہاں کی خوشی کو دوام نہیں اور یہاں کے غم کو دوام نہیں، بلکہ لمحے لمحے کے ساتھ اس میں فرق آتا ہے، تاکہ اس انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میری اصل زندگی دنیا کی نہیں، میرا اصل گھر دنیا کا نہیں ہے، یہ تو کرائے کی زندگی ہے اور کرائے کا گھر ہے۔ آج ہے، کل نہیں ہوگا، کل ہے، پرسوں نہیں ہوگا۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایک بات یاد رکھیں، ایک خوشی اس دنیا کی ایسی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو اس زندگی میں انسان کے ساتھ اگر جڑ جائے وہ قبر تک جاتی ہے، اور قبر میں انسان جب چلا جائے تو قبر میں کتنی زندگی رہے گا، عالم برزخ میں کتنی زندگی گزارے گا، کسی کو نہیں پتا، لیکن قبر کی پوری زندگی میں یہ خوشی اس کے ساتھ ہوگی۔ پھر قبر سے گزر کے جب آخرت میں جائے گا، اللہ کے سامنے پہنچے گا، اور اس دن کی جو سختی ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اس موقع پر بھی قرآن کریم کی یہ خوشی اس بندے کے ساتھ ہو۔ اور اس سے بڑھ کر جب بندہ جنت میں چلا جائے گا
جنت میں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو دیکھیں جنت میں داخل ہونے کے بعد ہمیشہ آپ نے کیا سنا علماء سے کہ جنت عمل کی جگہ نہیں بلکہ عمل کا بدلہ ملنے کی جگہ ہے. عمل تو جتنا اس دنیا میں کرنا ہے یہ اس کی جگہ ہے. جنت میں جانے کے بعد عمل نہیں ہے دوستو. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ جہاد ہے، نہ دعوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جنت تو آرام کی جگہ ہے. جتنی محنت، قربانی اور اپنے آپ کو تھکانا ہے وہ دنیا کے اندر ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے، ایک عمل ایسا ہے جو جنت میں بھی اس جنتی کو فائدہ پہنچائے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کی نعمت ہے. یہ وہاں بھی کارآمد ہے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ حافظ قرآن کو بلائیں گے اور اس سے کہا جائے گا اقرا ورتل ورتقی، اے میرے اس قرآن کے حافظ آج اس قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دو، شروع کر دو. ورتل، اور ٹہر ٹہر کے پڑھ، آہستہ آہستہ پڑھ. قرآن کو تیزی سے پڑھنا، جلدی جلدی پڑھنا کوئی کمال نہیں. اس لیے حافظ صاحبان اس میں بہت خیال رکھیں، قرآن کو سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، آرام کے ساتھ پڑھنے کا مزاج بنائیں. اور اسی طریقے سے آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، تراویح کا عمل آ رہا ہے. ہمیں ایک بہت بڑی کمزوری ہم میں آج پیدا ہو گئی. ابھی سے تلاش شروع ہے کہ وہ جگہ اور وہ قاری صاحب اور وہ حافظ صاحب جو مجھے جلدی فارغ کرے. مجھے وہاں تراویح پڑھنی، 40 منٹ میں مجھے 3 پاروں والے حافظ صاحب چاہیے. یعنی اگر خدا نہ خواستہ دیکھا جائے تو میں کیا اللہ پاک کے قرآن سے ایک بیزاری کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو مجھے جلدی فارغ کر دیں. تراویح سکون کی چیز ہے، قرآن کی تلاوت سکون کی چیز ہے. اس لیے دیکھیں اللہ پاک کیا فرمائیں گے حافظ سے، اقرا ورتل، پڑھو اور سکون کے ساتھ ٹہر ٹہر کے پڑھو. ورتقی، اور جنت کے درجات پہ چڑھتے چلے جاؤ، چڑھتے چلے جاؤ. اس لیے حدیث پاک میں فرمائے ایک آیت پڑھے گا جنت کا ایک درجہ بلند ہوگا. ہر آیت پر جنت کا ایک ایک درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا. قرآن کریم کی کل آیات 6666 آیتیں، 6666 آیتیں ہیں. اسی سے یہ نقطہ نکالا کہ اس سے ثابت ہوا کہ جنت کے درجات بھی کتنے ہو گئے؟ 6666. اور اس حافظ سے کہا جائے گا پڑھتا جا، یہ پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا. جہاں یہ والناس پہ پہنچے گا قرآن ختم کرے گا، اللہ فرمائیں گے یہ جتنے درجات تو گزار کے آیا ہے یہ جنت کے سارے درجات تیرے. آج تو دنیا میں احساس نہیں، لیکن یہ بہت بڑی سعادت اللہ پاک اس حافظ صاحب کو دیں گے اور اس کے والدین کو جنہوں نے محنت کی، قربانی دی، اس کو پڑھایا. ان کو اللہ پاک بلا کے نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے اور ان کے سروں پر نور کے ایسے تاج رکھے جائیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج اور چاند کی روشنی اس تاج کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی. اس قرآن کریم میں اللہ پاک نے اتنی برکت رکھی ہے، اتنی عزت رکھی ہے اور اتنے مقامات رکھے. تو آج یہ بڑی خوشی کا موقع ہے اور ہم سب یہاں پر ان بچوں کی خوشی میں شریک ہیں. آپ کی اس خوشی میں ہم شریک ہیں اور یاد رکھیں اس سے بڑھ کر آپ کی زندگی میں اور کوئی خوشی نہیں آ سکتی جتنا اللہ نے آپ کو دی. تو اس نعمت کی ہم سب قدر کریں، ان بچوں کی قدر کریں، شکر ادا کریں. آج اللہ پاک جن بچوں نے حفظ مکمل کیا ان کے والدین کی پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ان کے حفظ کی پوری حفاظت کا آپ انتظام کریں گے. جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا والدین نیت کریں اسی مجلس میں کہ جس طرح آج ناظرہ مکمل کیا ہم نیت کرتے ہیں
कि हमारा ये बच्चा इंशाअल्लाह कुरान करीम का हाफिज़ भी बनेगा। सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुझे भी आप सबको सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इन बच्चों की तकमील को अल्लाह पाक कबूल फरमा कर हम सब हाजिरीन के लिए, कारी साहिबान के लिए, वालिदैन के लिए, शुरका के लिए अल्लाह पाक बाइस निजात, बाइस खैर और बाइस मग़फ़िरत फरमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिह। अब इंशाअल्लाह जिन बच्चों की तकमील हुई है ये इख्तितामी सूरतें पढ़कर कुरान करीम को मुकम्मल करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الإخلاص مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دعاء ختم القرآن. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين
آمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین. اے اللہ قرآن کریم کے جو ختمات ہوئے ہیں، حفظ قرآن مکمل ہوئے ہیں، ناظرہ قرآن مکمل ہوئے ہیں، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. ان بچوں کے ختمات قرآن کو ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، ہم سب حاضرین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے برکتوں کا اور رحمتوں کا ذریعہ بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے. جن بچوں نے ناظرہ قرآن ختم کیا اللہ انہیں حافظ قرآن بنا دے، اور جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے اللہ انہیں عالم دین بنا دے. یہاں پڑھنے والے ایک ایک بچے اور جن جن مدارس میں دنیا کے جس کونے میں جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں اللہ سب کو حافظ قرآن بنا دے، سب کو عالم قرآن بنا دے، سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنا دے. اس کے پڑھنے پڑھانے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرما دے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ایک طالب علم جو ان میں ہے ان کے والد صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کے والد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم